اتنی دیر میں ہند قریب آتی ہے اور بی بی زینب سے ہم کلام ہوتی ہے۔ کہتی ہے میں نے سنا ہے تم مدینے سے آئی ہو، کیا تم مدینے کے سرداروں کو جانتی ہو؟ بی بی زینب فرماتی ہے کون سے مدینے کے سردار؟ ہند کہتی ہے علی کا خاندان، علی کے بچوں کا خاندان، میرے مولا حسین اور ان کے بچوں کا خاندان۔ ہند کہتی ہے اے قائدی عورت، مجھے بتاؤ عباس کیسے ہیں، اکبر کیسے ہیں، میرے مولا حسین کیسے ہیں؟ بس ایک ایک شہزادے کا نام ہند لے ہی رہی تھی۔ اتنی دیر میں بی بی زینب فرماتی ہے اے ہند، تم حسین کی بہنوں کا نہیں پوچھو گی؟ بس ہند کو جلال آتا ہے اور وہ کہتی ہے اے قیدی عورت، اپنی حد میں رہ، میری شہزادیاں رسول کی نواسیاں ہیں، ان کا مرتبہ کہاں اور یہ شرابی کا دربار کہاں؟ میں ان کا نام بھی یہاں لینا پسند نہیں کروں گی۔ بی بی زینب نے اپنے بالوں کو ہٹایا اور ہند کے چہرے کو دیکھا اور فرمایا وہ جو یزید کے سامنے سر رکھا ہے یہ تیرے آقا حسین کا سر ہے، اور یہ جو نیزوں پہ سر تم دیکھ رہی ہو ان میں سے آگے والا سر اکبر کا ہے، اس کے پیچھے قاسم کا ہے، اور یہ 6 ماہ کے بچے کا سر اصغر کا ہے، اور وہاں دیکھو گھوڑے کے بالوں کے ساتھ تیرے آقا عباس کا سر بنتا ہے۔ اے ہند پہچان، میں ہی وہ زینب ہوں جس نے تمہیں قرآن پڑھایا تھا۔ بس جیسے ہی ہند نے یہ منظر دیکھا وہ اپنے سر سے چادر کو کھینچ لیتی ہے اور زور زور سے روتی ہے اور کہتی ہے قیامت آ گئی، آل محمد پہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ وہ دوڑ کے یزید کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے یزید، تو نے یہ کیا کیا؟ رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کر کے رکھا ہے اور رسول اللہ کے بچوں کو شہید کر کے خوشی منا رہا ہے۔ یزید قریب آتا ہے اور اپنی ابا سے اپنی بیوی ہند کا سر ڈھانپتا ہے۔ ہند کہتی ہے میرے سر پہ چادر نہ دیکھ کر تیری غیرت جاگ گئی۔ اے یزید، وہاں رسول اللہ کی بیٹیاں بے پردہ کھڑی ہیں، یہ وہ خاندان ہے جس نے ہمیں پردہ سکھایا، جس نے ہمیں قرآن پڑھایا۔ بتا کیا تو نے واقعی حسین کی شہادت کا حکم دیا تھا؟ یزید کہتا ہے ہاں، حکم تو دیا تھا، لیکن عبید اللہ نے جلد بازی سے کام لیا۔ بس ہند یہ کہہ کے بی بی زینب کی خدمت میں واپس آتی ہے اور کہتی ہے اے میری آقا زادی، میں بھی آپ کے ساتھ اسیر بنوں گی۔ بی بی زینب فرماتی ہے اے ہند، جا تو واپس اپنے محل چلی جا، اللہ نے تجھے وہ مرتبہ دیا ہے جو فرعون کے محل میں بی بی آسیہ کو دیا تھا۔ بس اپنے بچوں کی ایسی پرورش کر کہ وہ آل رسول سے محبت کریں۔ پھر آپ فرماتی ہیں چلی جا، تیرا شوہر بڑا ظالم ہے، جب وہ رسول اللہ کے خاندان پہ رحم نہیں کرتا تو تجھ پہ کیا کرے گا؟ بس بی بی زینب کے حکم کے بعد ہند روتے روتے واپس محل چلی جاتی ہے اور اپنے بچوں کو اہل بیت کا شان بتاتی ہے۔ اور یہی وجہ تھی جب یزید کے مرنے کے بعد یزید کے تخت پہ یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید بیٹھا تو وہ خطبے میں کہنے لگا کہ میں یزید کا جانشین نہیں بنوں گا، یزید کے تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ اس تخت پہ رسول اللہ کے نواسے کا خون لگا ہوا ہے۔